اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین توفاهم الملائکۃ ظالمی انفسهم قالوا فیما کنتم قالوا كنا مستضعفین فی الارض قالوا الم تکن ارض اللہ واسعة فتہاجروا فیہا فاولئک مأواہم جہنم وساءت مصیرا۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ سورہ النساء رکوع نمبر 14 آیت نمبر 97 کو آپ نے ابھی سماعت فرمایا۔ اس سے پچھلے رکوع میں بات شروع ہوئی تھی مسلمانوں کے دو گروہوں کے تقابل کی۔ اس میں ایک گروہ وہ تھا جو کہ اللہ کی راہ میں جدوجہد کرتا ہے، ہجرت کرتا ہے، اللہ کے دین کو نافذ کرنے کے لیے کوششیں کرتا ہے، اور دوسرا گروہ ان لوگوں کا جو جہاد کے لیے نکلنے کی بجائے، ہجرت کرنے کی بجائے گھروں میں بیٹھے رہے۔ اب اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ان لوگوں کا ذکر آ رہا ہے جو ہجرت کرنے میں پس و پیش کر رہے تھے۔ اس سلسلے میں انہیں کوئی عذر بھی لاحق نہیں تھا، کوئی معذوری بھی نہیں تھی، مگر پھر بھی وہ اپنے قبیلے یا مکہ شہر میں اپنے گھروں میں آرام سے بیٹھے تھے۔ ان کے بارے میں آیت نمبر 97 میں ارشاد ہوا ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، یقیناً وہ لوگ کہ جن کو فرشتے اس حال میں قبض کریں گے کہ وہ اپنی جانوں پر ظلم کر رہے تھے، یعنی انہوں نے ہجرت نہیں کی تھی۔ اس سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کی اطاعت نہیں کی تھی۔ آخر موت تو آنی ہے، لہذا فرشتے جب ان کی روحیں قبض کریں گے تو ان کے ساتھ اس طرح کا مکالمہ کریں گے۔ قالوا فیما کنتم، وہ ان سے کہیں گے یہ تم کس حال میں تھے، یعنی تم نے ایمان کا دعویٰ تو کیا تھا، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا حکم دیا تو ہجرت کیوں نہیں کی، تمہیں کیا ہو گیا تھا؟ قالوا كنا مستضعفین فی الارض، وہ کہیں گے ہم مجبور اور کمزور بنا دیے گئے تھے اس زمین میں۔ قالوا الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا، وہ فرشتے کہیں گے کیا اللہ کی زمین کشادہ نہیں تھی کہ تم اس میں ہجرت کرتے؟ فاولئک مأواہم جہنم وساءت مصیرا، تو یہ وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت بری جگہ ہے ٹھہرنے کی۔ وہ لوگ جو دین کے کام سے غافل اور ہجرت نہیں کر سکے، کفار کے علاقے میں گھرے ہوئے ہیں، تو جب فرشتے ان کی جان قبض کریں گے تو ان سے پوچھیں گے کہ تم کہاں پھنسے رہ گئے، تم کس حال میں مبتلا تھے؟ تو وہ یوں جواب دیں گے کہ ہم اللہ کی زمین میں کمزور اور مجبور تھے، ہمارے بس میں نہیں تھا کہ ہم اللہ کے دین کی دعوت دیتے، جہاد کرتے، ہم تو کفار میں گھرے ہوئے تھے۔ تو فرشتے یوں پوچھیں گے کہ کیا اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی کہ تم کہیں اور چلے جاتے؟ کیا پہاڑ، جنگل اور صحرا بھی نہیں تھے کہ وہاں جا کر بکریوں کا دودھ پی لیتے، وہاں جنگلی پھل کھا لیتے، اور اس طرح تم کفر کے احکام کی اطاعت سے جان چھڑا لیتے؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے، جو بہت برا ٹھکانہ ہے۔ معلوم ہوا کہ دین کو ایک ثانوی چیز سمجھنا اور اپنے مفادات کی زد میں آ جانا، جائیدادوں، کاروبار، قبیلے چھوڑنا اور بغیر عذر کے کفار کے علاقے میں دار الحرب میں پڑے رہنا، یہ حقیقی مستضعفین نہیں ہیں، بلکہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ضعف کو اپنے اوپر طاری کر رکھا ہے۔ مستضعفین تو بیچارے وہ لوگ ہوتے ہیں جو ہجرت کرنا چاہتے ہیں مگر انہیں ہجرت کرنے کا راستہ نہ ملے اور کوئی وسیلہ نہ ملے، کفار انہیں ہجرت کرنے کا موقع اور اجازت نہ دیں، اور وہ کفر سے بیزاری کے باوجود معذور و مجبور ہوں، وہ مستضعفین ہیں۔ فرمایا یہ لوگ جو ہجرت کر سکتے تھے، نکل سکتے تھے، مگر دار الکفر میں بلا عذر پڑے رہے اور انہوں نے ہجرت نہیں کی، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اسی کے تسلسل میں آیت نمبر 98 ہے الا المستضعفین من الرجال والنساء والولدان، سوائے ان مردوں، عورتوں اور بچوں کے جن کو واقعتاً دبا لیا گیا ہو، جن لوگوں کو کمزور سمجھ کر دبا لیا گیا ہو، واقعتاً زنجیروں میں جکڑ کر گھروں میں بند کر دیا گیا ہو،
ان کا معاملہ اور ہے۔ یا پھر کوئی عورت ہے جس کے لیے تنہا سفر کرنا ممکن نہیں۔ ویسے تو ایسی عورتیں بھی تاریخ میں ملتی ہیں جنہوں نے تنہا ہجرتیں کی، لیکن ہر ایک کے لیے تو ایسا ممکن نہیں تھا۔ لا یستطیعون حیلۃ ولا یہتدون سبیلا، نہ وہ کوئی تدبیر کر سکتے ہیں اور نہ وہ راستہ جانتے ہیں۔ اب اگلی دو آیتوں کا بھی ترجمہ کر لیتے ہیں، کیونکہ یہ سب آیات آپس میں جڑی ہوئی ہیں، پھر اکٹھے ان کی تفصیل کے اوپر بات کریں گے۔ آیت نمبر 99 میں فرمایا فَأُولَٰئِكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا، بعید نہیں کہ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں، اور اللہ واقعتاً بخشنے والا اور معاف فرمانے والا ہے۔ آگے آیت نمبر 100 ہے وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور جو کوئی ہجرت کرے گا اللہ کی راہ میں، يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعًا، وہ پائے گا زمین میں بڑے ٹھکانے اور بڑی وسعت۔ وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ، اور جو کوئی اپنے گھر سے نکل کھڑا ہوا ہجرت کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی طرف، پھر اسے موت نے آ لیا، فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، تو اس کا اجر اللہ کے ذمہ ثابت ہو گیا۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور یقیناً اللہ بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ اب ہم ان تینوں آیات یعنی آیت نمبر 98، 99 اور 100 کی تفصیل میں چلتے ہیں۔ حدیث میں واقعہ ہے کہ ایک شخص نے 99 قتل کیے۔ اب وہ کسی مولوی صاحب سے مسئلہ پوچھنے گیا کہ میرا کیا ہوگا، تو مولوی صاحب نے کہا کہ تو جہنم میں جائے گا، تو بدبخت، بد نصیب اور لعنتی ہے۔ تو اس شخص نے مولوی صاحب کو بھی مار دیا اور اس کے 100 قتل پورے ہو گئے۔ اب وہ پھر کسی اللہ والے کے پاس گیا کہ میں نے تو 100 آدمی قتل کیے ہوئے ہیں، میرے لیے بچت کی کوئی گنجائش ہے؟ اس اللہ والے نے کہا تو ہجرت کر کے یہاں سے چلا جا، یہ ماحول، یہ صحبت، یہ سب چھوڑ دے اور فلاں بستی میں چلا جا، وہاں لوگ بیٹھے ہیں جو تجھے توبہ کروائیں گے، ان کے ماحول میں جا، یہ عمل ہجرت ہے۔ اب وہ گھر سے چلا ہی تھا کہ موت آ گئی۔ حدیث لمبی ہے، مختصر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اسے معاف کر دیا، اور وہ جو 100 مقتول تھے انہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے اجر عطا فرما دیا۔ تو ہجرت بہت بڑا عمل ہے، اور ہجرت کے ہوتے ہی انسان اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری میں آ جاتا ہے۔ فرمایا کہ اس کا اجر اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے۔ ہجرت کے سلسلے میں 2-3 باتیں ضروری ہیں۔ پہلی بات یہ کہ ہجرت اس نیت سے نہیں ہوگی کہ پاؤنڈز اور ڈالرز کمانے ہیں، یا وہاں زمین سستی ہے، تجارت کے مواقع زیادہ ہیں۔ ہجرت اللہ اور رسول اور اسلام کی خاطر ہوگی، اور اس نیت سے ہوگی کہ اس ماحول اور ان حالات میں دین پر عمل نہیں کر سکتا، تو میں اس ماحول سے نکل کر فلاں ماحول میں چلا جاؤں۔ اور اس کے لیے ضروری نہیں کہ آدمی ملک ہی چھوڑ دے، بعض دفعہ ایک ادارہ چھوڑ دینا بھی ہجرت ہوتی ہے۔ مثلا کسی ادارے میں جہاں آپ ملازمت کر رہے ہیں، وہاں رہتے ہوئے آپ کے لیے دین پر عمل کرنا ممکن نہیں ہو رہا، تو اس کو چھوڑ کر کسی اور ادارے میں چلے جانا جہاں آپ کے لیے دین پر عمل کرنا ممکن ہو، یہ بھی ہجرت کہلاتا ہے۔ ایک ماحول کو اس لیے چھوڑ دینا، بے شک وہ کوئی محلہ ہو، گھر ہو، کہ وہاں رہنا آپ کے لیے فتنہ اور آزمائش بن رہی ہے، تو آپ کہیں اور چلے جاتے ہیں اسلام کی خاطر، تو یہ ہجرت ہو گئی۔ اس سلسلے میں دوسری اہم بات یہ کہ کوئی شخص دارالحرب میں ہے، دارالکفر میں ہے، اور وہاں پڑا ہوا ہے اور ہجرت نہیں کرتا، تو اب اس کا ایمان معتبر نہیں ہے، اس کو منافقین میں شمار کیا گیا۔ تیسری بات یہ کہ عذر ہے اور آدمی ہجرت نہیں کر سکتا، مستضعفین میں سے ہے، اسباب نہیں ہیں کہ وہ ہجرت کر کے نکلے، یا کفار کی طرف سے پابندی ہے، ایسی شکل میں بھی اسے لازماً ایمان کی حفاظت کرنی پڑے گی۔ اور چوتھی بات یہ کہ اللہ کا وعدہ ہے اس کے لیے جو اللہ کی خاطر ہجرت کرتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ غیب سے سامان اور اسباب فراہم کرتے ہیں اور اسے دولت دیتے ہیں۔ اور آخری بات یہ کہ ہجرت کے بعد پہلا قدم ہی منزل ہے۔ ہجرت کرتے ہی اگر موت آ گئی تو اللہ تعالیٰ باقی سارے سفر کا اجر اسے عطا فرما دیتے ہیں۔ اللہ کا قانون ہے کہ آپ نے ایک کام شروع کر دیا اور وہ آپ سے نہیں ہو سکا،
مثلا ایک آدمی نے قرآن حفظ کرنا شروع کر دیا، اب اسے مشکل پیش آ رہی ہے، تو اب اسے چھوڑے نہیں، حفظ کرتے کرتے اگر موت آ گئی تو اسے اللہ تعالیٰ حفاظ میں شریک کر دیں گے۔ ایک شخص نے دین کا علم حاصل کرنا شروع کر دیا تو اب اسے چھوڑے نہیں، تھوڑا تھوڑا حاصل کرتا رہے، اگر اسی عالم میں موت آ گئی تو اللہ تعالیٰ اسے علماء میں شریک کر دیں گے۔ ایک شخص حج یا عمرہ کے لیے نکلا، ابھی ہوائی جہاز میں ہی تھا کہ اسے ہارٹ اٹیک ہو گیا، اب اللہ تعالیٰ اس کا حج اور عمرہ پورا کروا دیں گے۔ ایک شخص دین کے کام میں جد و جہد میں دعوت و تبلیغ میں لگ گیا اور وہ کام پورا نہیں ہو سکا، راستے میں ہی تھا کہ موت آ گئی، مگر اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ کام پورا ہو گیا۔ اس راستے میں کرنے کا کام ابتدا ہے، ایک قدم خود اٹھانا پڑتا ہے اور باقی وہی اٹھوا دیتا ہے، یہاں نہیں تو مرنے کے بعد اٹھوا دیتا ہے۔ تو اس چکر میں نہیں پڑنا چاہیے کہ یہ بڑا لمبا کام ہے۔ ہجرت کے بارے میں ایک بہت خوبصورت واقعہ ہے کہ جب حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ کو کہا گیا کہ دو باتوں میں سے ایک بات کو چن لو، یا تو جو تمہارا مال ہے وہ سارے کا سارا ہمیں دے دو پھر جاؤ، اگر مکہ میں رہتے ہو تو تمہارا مال تمہارے پاس ہی رہے گا، تو دو باتوں میں سے ایک چن لو۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ ایک تاجر اور مالدار شخص تھے، آپ نے فرمایا میرا سارا مال لے لو۔ پوچھتے ہیں کہ کہاں ہے؟ تو حضرت صہیب رومی نے بتایا کہ میرا مال فلاں جگہ رکھا ہے۔ تو کفار نے کہا کہ ٹھیک ہے تم جا سکتے ہو۔ تو کسی نے کہا کہ کہیں صہیب جھوٹ نہ بول رہا ہو؟ تو کفار نے کہا کہ صہیب جھوٹ نہیں بول سکتا، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا رہا ہے، تو جس جگہ بتایا تھا مال وہی تھا۔ اور جب وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مکہ سے ہجرت کر کے حاضر ہوئے تو عرض کی کہ انہوں نے مجھ سے سب کچھ لے لیا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت نفع کی تجارت کر کے آئے ہو، بہت ہی نفع کی تجارت کر کے آ گئے ہو، تو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر چلے آنا ہجرت ہوتی ہے۔ اور حضرت صہیب رومی کی ہجرت کے اس واقعے پر یہ آیت نازل ہوتی ہے، سورہ البقرہ کی آیت نمبر 207۔ لوگوں میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو اللہ کی خاطر بیچ ڈالتے ہیں، وہ اللہ کی خاطر بک جاتے ہیں، ایسے لوگوں پر اللہ بہت مہربان ہو جاتا ہے۔ ایک نوجوان صحابی تھے، انہوں نے اسلام قبول کر لیا، ہجرت کرنے لگے تو چچا نے پیسے بھی چھین لیے، جو کپڑے پہنے ہوئے تھے وہ بھی اتار لیے اور بہت مارا، اور مار مار کر اسے گھر سے باہر نکال دیا۔ جب مدینے میں داخل ہوئے تو جسم کو پتوں اور بوریوں سے لپیٹ کر ڈھانکا ہوا تھا، اور ان کے جسم پر ضرب کے نشان تھے، چوٹ کے نشان تھے کہ ان کے چچا نے انہیں بے دردی سے مارا تھا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے پیار سے انہیں مسجد نبوی میں رکھ لیا، اور یہ حضور کے دروازے بیٹھے اونچی آواز میں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ پڑھتے رہتے تھے۔ ایک دن سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے انہیں ڈانٹ دیا کہ دیکھتے نہیں ہو کہ حضور اندر آرام فرما رہے ہیں، تم ہر وقت اونچی آواز میں ذکر کرتے رہتے ہو۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود باہر تشریف لے آئے، آپ نے فرمایا اس کو مت ڈانٹنا، یہ بڑی تکلیفیں اٹھا کر میری طرف آیا ہے، بس اس کو مت ڈانٹنا۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ غزوہ تبوک میں اس نوجوان کو بخار ہو گیا اور وہ فوت ہو گیا، تو اس کی تجہیز و تکفین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کی، اور اس کو دفن کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود قبر میں تشریف لے گئے، اور آپ نے فرمایا تمہارا بھائی فوت ہوا ہے، اسے بہت ادب اور احترام کے ساتھ قبر میں اتارو۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اس وقت میرا یہ جی چاہ رہا تھا کہ کاش یہ لاش میری ہوتی۔ تو ہجرت بہت بڑا مقام ہے، اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور یہاں رکوع نمبر 14 کی تکمیل ہوتی ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔